بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے سامنے اقبال کے تصور خودی کے حوالے سے یہ دوسرا لیکچر ہے، اسی لیکچر کا دوسرا حصہ ہے جو چل رہا تھا پچھلے لیکچر میں۔ امید ہے آپ نے زیادہ اقبال کو قریب سے دیکھا ہوگا اس لیکچر میں، اور قریب سے جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ حقیقت میں اقبال خود کیا کہتے ہیں تصور خودی کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ لیکچر میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اقبال نے آرزو کو انسانی زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ آرزو سرشت میں ہے انسان کی، اور آرزو زندگی کی بنیاد ہے، اور جس دل میں آرزو ہے وہ دل زندہ ہے، اور زندہ دل جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی آگے بڑھنے کی آرزو اپنے اندر رکھتا ہے۔ آرزو کو تین آرزو کے جو ہیں وہ پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے مختلف مضامین میں نے جو آپ کے ساتھ کتاب شیئر کی ہے مباحث و مسائل والی، اس میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے تین اس کے شیڈز جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وہ ذرا تھوڑا سا وہ بھی نوٹ کر لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں عشق کے تصور کے حوالے سے کہ خودی کے ساتھ عشق کا کیا تعلق ہے، اور اقبال کس طرح عشق کو خودی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ تو آرزو کا پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ ایک انسان کے اندر قدرتی جوش، یعنی انسان کے اندر زندہ رہنے کا جذبہ، یا اقبال نے جس کو نقطہ نوری کہا ہے، یا برگسا نے جسے جوش حیات کہا ہے، یہ جوش حیات یا زندہ رہنے کا ایک جذبہ، یہ آرزو کا پہلا درجہ یا پہلا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے ایک مسابقت کا ہمارے اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا، کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، یہ آرزو کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ آرزو کا جو ہے وہ ہے ذوق تسخیر یا فتح کرنا، یا ایک اجتماعی سطح پر جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک نقطہ نظر لے کر، ایک خاص نظریہ لے کر اس کو غالب کرنا، غالب آنے کا ایک جذبہ۔ لیکن یہ جو تیسرا نقطہ ہے، دوسرا نقطہ تو خیر ایک مسابقت کا جذبہ جو ہمارے اندر فطری طور پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آس پاس لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ اجتماعی سطح پر تیسرا درجہ ہے، اس میں اسلامی نقطہ نظر سے اور اقبال کے نقطہ نظر سے ایک خاص قید لگائی گئی ہے، اور وہ قید کیا ہے کہ ذوق تسخیر میں ظلم کا جذبہ نہیں ہوگا، ذوق تسخیر میں عدل کا اور توافق کا جذبہ ہوگا، اور ایک عادلانہ نظام لانے کا جذبہ ہوگا، جس کے جو ذوق تسخیر کی بنیاد بنے گا۔ تو یہ آرزو کے تین درجے ہیں جو انسانوں کے لیے، جو انسانی زندگی میں جن کا بہت اہم کردار ہے۔ اب اس آرزو کی تکمیل میں، اب دیکھیے نا کہ ایک آرزو تو دل میں ہے کہ مطلب جس کو پورا کرنا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لیکن آرزو جو ہے اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ تو آرزو کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں کچھ قوت چاہیے، ہمیں کوئی ذریعہ چاہیے، ہمیں کوئی طاقت چاہیے۔ اب آرزو کی تکمیل کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد علم پر، عقل پر، سوچ بچار پر اور بہت احتیاط پر، اور دوسری بنیاد جذبے پر، عشق پر اور ایک وارفتگی پر ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آرزو کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اقبال کے ہاں اس کا باقاعدہ ایک موازنہ موجود ہے ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے کا، کہ جب ہم اپنی آرزو کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں تو عقل کا راستہ کیا ہے اور عشق کا راستہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اور اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یعنی اگر عقل کے راستے پر چلتے تو یہ زمین و آسمان ہمارے لیے بے کنار ہے، بے قرار ہے، لامحدود ہے۔ لیکن اگر عشق کے راستے پر چلیں گے تو یہ ایک جست کا کام، ٹھیک ہے کہاں تمنا کا
دوسرا قدم یار، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اب یہ جو ایک نقش پا ہے دشت امکان، یہ عشق کی بدولت۔ اچھا، بات موضوع سے ادھر ادھر ہٹ جائے گی۔ تو اقبال کے ہاں جو عشق کا تصور ہے عقل کے مقابلے میں، وہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے کا تصور ہے۔ وہ نتائج سے بے پرواہ ہے، وہ بے باک ہے۔ تو عشق کا یہ تصور جو ہے، یہ خودی کی بنیاد کیسے بنتا ہے؟ یہاں ہم اقبال کے کلام کی طرف لوٹیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کے ہاں عشق اور خودی دو بہت قریبی تصورات ہیں۔ اتنے قریبی کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہاں تک ایک جگہ پہ کہا ہے کہ یہ تصورات اتنے قریبی ہیں کہ بعض اوقات گمان گزرتا ہے کہ اقبال کے ہاں خودی ہی عشق ہے۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود اقبال کیا کہتے ہیں اور ان کا اس کے بارے میں کیا تصور ہے۔ آپ کے سامنے سکرین لا رہا ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ عشق کی تعریف کے لیے، جو کہ اقبال کے کلام سے ہٹ کے ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ نے جو اس کتاب میں 6 نکات بیان کیے ہیں، آپ ان کو ایک نظر دیکھ لیں، پھر ہم اقبال کے کلام کی طرف جاتے ہیں۔ کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے عشق کی جو اقبال کے کلام سے ہٹ کے ایک تصورات ہیں، ان کا یہاں ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم سائنسی نقطۂ نظر سے عشق کیا ہے، پھر صوفیوں کے نزدیک کیا ہے، اور پھر افلاطون کیا کہتا ہے، فرائڈ کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد عشق آرزو کا خالق جذبہ ہے۔ اور کیونکہ رومی کے خیالات سے اقبال متاثر ہیں اور صوفی بزرگ تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو پھر کوئی حرج نہیں اس میں کہ اگر ہم صوفیاء کا جو عشق ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات جو ہیں اس کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ جو تفصیلات بیان کی ہیں کہ صوفیوں کے تصور عشق کی گفتگو اگر زیادہ پھیل جائے، اور اس میں پھر انہوں نے صوفیوں کے عشق کے بارے میں ڈیٹیلز بیان کی ہیں، اس کو آپ یہاں سے ضرور پڑھیے گا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ کسی وقت اس کے اسکرین شاٹس لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے یہ کتاب بھی میں نے آپ کے لیے شیئر کی ہوئی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عشق کا جو تصور اقبال نے خود دیا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور وہ تصور کیسے جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے اقبال کو سمجھنے میں۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے سکرین ابھی دوسری لا رہا ہوں، جس میں اقبال کی کتاب اسرار و رموز کا وہ حصہ کہ جو ہم ابھی جو پڑھ رہے تھے، جی میرا خیال ہے یہ یہاں پہ یہ والا حصہ جی۔ تو اب ذرا اس کو دیکھیے گا، ہم نے یہاں اینڈ پہ جو پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ماذ تخلیق مقاصد زندائیم از شعائے آرزو تابندائیم، کہ ہم تخلیق مقاصد سے زندہ رہتے ہیں اور اپنی آرزو کی شعاؤں سے ہماری زندگی چمکتی ہے۔ اب اس کے بعد اقبال اس میں مثنوی میں کہتے ہیں در بیانی کے خودی از عشق و محبت استحکام می پذیرت، کہ خودی جو ہے وہ عشق و محبت سے مضبوط ہوتی ہے، استحکام ملتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں 2-3 حصے ہیں اس اقبال کے اس عشق والے کلام کے۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں نقطۂ نورے کہ نام او خودیست، زیر خاک ما شرار زندگیست، یہ نقطۂ نور ہے جس کا نام خودی ہے، یعنی زندہ رہنے کا ایک جذبہ، ایک تصور حیات، ایک ذوق تسخیر، یہ نقطۂ نور ہے اور اسی کا نام خودی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب خودی کی اگر ہم تعریف چاہیں کرنا تو کیا ہوگی کہ انسان کے اندر آرزو کا جذبہ ہے، اور یہ آرزو 3 طرح کی ہے۔ ایک آرزو ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کی آرزو، ٹھیک ہے، بڑھنے کی آرزو۔ دوسری آرزو ہے میں نے دوسروں سے بہتر ہونا ہے، اور تیسری آرزو ہے کہ میں نے اس دنیا کو تسخیر کر کے اس کا نظام بہتر کرنا ہے۔ اب یہ تینوں درجے آرزو کے جو ہیں، ان تینوں درجوں پر غور کریں کہ انہیں نقطۂ نور یا تصور حیات کا نام دیا ہے، اور یہ تصور حیات جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ خودی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ خودی کیا ہے؟
اس کی کیا خاصیت ہے؟ زیر خاک معاشرار زندگی سے، کہ یہ میرے اندر زندگی کا وہ شعلہ ہے جو مجھے زندہ رکھتا ہے، میری زندگی کی بنیاد ہے۔ از محبت می شود پائندہ تر، اب یہ جو شرار زندگی ہے جس کا نام خودی ہے، یہ محبت سے یعنی عشق سے مضبوط ہوتی ہے، زندہ تر سو زندہ تر تابندہ تر، اور زندہ ہوتی ہے اور مزید آگے بڑھتی ہے، اور یہ محبت جو عشق ہے یہ اس کی بنیاد بن جاتا ہے۔ از محبت اشتعال جوہرش، ارتقائے ممکنات مضمرش، عشق سے انسان کی خودی جو اس کا جوہر حیات یا زندگی کی خواہش ہے، جس کے میں نے 3 درجے بتائے، اس کا جوہر اشتعال پذیر ہوتا ہے، یعنی آپ میں وہ خواہش بڑھتی ہے، آپ میں وہ عشق کی مدد سے کچھ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے۔ ارتقائے ممکنات مضمرش، کہ اس کے اندر جتنے امکانات چھپے ہوئے ہیں ان کو ارتقاء ملتا ہے، وہ آگے کو بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فطرت او آتش اندوزک ز عشق، آگ پکڑ جاتی ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ عشق سے خودی جو ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ عالم افروزی بیاموزت ز عشق، اور عشق کی مدد سے اس کو دنیا کو روشن کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ عالم افروزی، دنیا کو روشن کرنا، بیاموزت، سیکھتی ہے ز عشق، یہ خودی جو ہے یہ عشق سے یہ سیکھ لیتی ہے کہ دنیا کو روشن کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ عشق سے آگ پکڑتی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ اسے عالم افروزی کو ذہن میں رکھ کر پیچھے جائیں، جو میں نے آپ کو نظم آغاز میں پڑھائی تھی، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، وہاں پہ آپ کو ایک مصرع ملتا ہے، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں۔ اقبال کا کلام دیکھیں نا کیسے جڑا ہوا ہے آپس میں، کیسے مربوط کلام ہے، کہ خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، کہ تیرے اندر، تیری جسم میں، تیری روح میں وہ شعلہ ہے جس کے اندر دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیے، عالم افروزی بیاموزت سے عشق، عشق سے خودی دنیا کو روشن کرنا سیکھتی ہے۔ عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، یہ جو دنیاوی اسباب ہیں نا، دنیاوی ہتھیار ہیں، ان سے عشق جو ہے وہ نہیں ڈرتا۔ اصل عشق از آب و باد و خاک نیست، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ یہ پانی، مٹی اور یہ ہوا، یہ ان سے عشق کا کوئی تعلق نہیں، اس کی بنیاد ہی نہیں ہے ان پر۔ در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق، آب حیواں تیرے جوہر دار عشق، یہ دنیا میں عشق کی جنگ جاری ہے، صلح بھی عشق سے ہے، جنگ بھی، اور جنگ بھی عشق سے ہے، اور آب حیواں، ابدی زندگی کا پانی جو ہے وہ اصل میں عشق اس کی بنیاد ہے۔ عشق ابدی زندگی دیتا ہے انسان کو۔ اور یہ جو شعر ہے آخری اس پہلے حصے کا، عشق والے کا، یہ بہت اہم شعر ہے، بہت اہم شعر ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اقبال اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ از نگاہ عشق خارا شب شود، یہ زیر غلط لگا وہ شب ہے، از نگاہ یعنی 2 ٹکڑے ہو جائیں نا، شکل کا مطلب، از نگاہ عشق خارا شب شود، پتھر جو ہے عشق کی نگاہ سے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، عشق حق آخر سراپا حق شود، یہ جملہ جو ہے، یہ جو مصرع ہے، یہ ہے وہ بنیاد کہ اگر آپ کے دل میں حق کا عشق ہے، سچائی کا عشق ہے، الحق کا عشق ہے، آپ کے دل میں خدا کا عشق ہے، تو آخر سراپا حق شود، تو خود آپ پھر وہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں اب پہ رانجھا ہوئی، یہ ہے وہ چیز کہ عشق حق آخر سراپا حق شود، خود بن جاتا ہے وہی جس کا عشق ہوتا ہے دل میں۔ چنانچہ یہ پہلا حصہ ہے جس میں اقبال نے عشق کی کو بنیاد قرار دیا ہے زندگی کی، اور عشق کو خودی کی اور نور حیات کی، نقطہ نوری کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اب سے سادہ لفظوں میں اگر میں اس حصے کو بیان کروں، یعنی آپ اس کو پوائنٹ نمبر 1 کر کے لکھ سکتے ہیں، عشق اور خودی کے حوالے سے، عشق اور خودی کے تعلق کے حوالے سے۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں آرزو
اس کی زندگی کی بنیاد ہے۔ آرزو کے لیے لفظ جو استعمال کیا ہے نقطہ نوری یا جوش حیات استعمال کیا گیا ہے، اور اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ جوش حیات یا یہ نقطہ نوری عشق سے فروغ پاتا ہے، عشق سے اس کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے، عشق سے یہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ دنیا کو روشن کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اور عشق اسے آخر اس مقام پر لے جاتا ہے کہ وہ خود حق بن جاتا ہے، وہ خود سچائی بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس حصے تک عشق کو زندگی کی نقطہ نوری کی یا جوش حیات کی وہ بنیاد قرار دیا گیا ہے جس کی مدد سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب دوسرے حصے میں مثال دیتے ہیں، عاشقی آموز و محبوب طلب، چشم نوح قلب ایوب طلب، عاشقی سیکھو اور اپنے محبوب کی طرف جاؤ، اور حضرت نوح جیسی آنکھ اور حضرت ایوب جیسا قلب جو ہے وہ ڈھونڈو، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زنبار آستان کاملے، کہ اپنی اس مٹی کی مٹھی سے یعنی جسم سے کیمیا پیدا کرو اور جا کر کسی پیر کامل کے آستانے پر بوسہ دو۔ ٹھیک ہے، یعنی عشق سیکھو۔ اب وہ پیر کامل کون ہے؟ شم خود را ہمچو رومی برفروز، رومی نے جس طرح اپنی شمع آپ روشن کی، روم را در آتش تبریز سوز، اور جب وہ شمع روشن کی تو پورے روم کو تبریز کی آتش سے جلا دیا یا روشن کر دیا۔ ہست معشوق نہا مطلب مثنوی کی مقبولیت کی طرف اشارہ ہے کہ رومی نے کس طرح خود اپنے مثنوی کی مدد سے پورے روم کو متاثر کیا۔ ہست معشوق نہا اندر دلت، اس کے دل میں یعنی رومی کے اندر کے دل میں عشق کا جذبہ تھا، معشوق چھپا ہوا تھا، چشم اگر داری بیا بن مائے مت، اگر تیرے پاس آنکھ ہے تو آ اور دیکھ لے، یعنی مثنوی میں جا کر پڑھ لو اس بات کو، عاشقان اوز خوباں خوب تر، اس کے جو عاشق ہیں وہ خوباں سے محبوبوں سے بھی خوب تر ہیں، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر، دل ز عشق او توانا می شود، خواہ کہ ہم دوش سریا می شود، یعنی جا کے پڑھو اس کو تو اس کے عشق سے تمہارا دل جو ہے وہ توانا ہو جائے گا اور سریا کے برابر۔ خاک نجد از فیض او چالاک شد، آمد اندر وجد و بر افلاک شد، یعنی اب یہ عشق کا جو تصور ہے اس کو رومی جو ہے وہ بہت اوپر لے گیا، اور مولانا روم کے حوالے سے ایک جو ٹریبیوٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے اقبال نے مولانا روم کو، کہ مولانا روم جو ہیں ان کی آپ مثنوی کو پڑھیں اور دیکھیں اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح عشق کی مدد سے عشق کو انہوں نے کس طرح سے ایک قوت قرار دیا اور کس طرح پورے تبریز کو عشق سے روشن کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دوسرا حصہ۔ پہلا حصہ کیا تھا کہ عشق کی تعریف کہ وہ نور حیات کو کس طرح تقویت دیتا ہے، خودی کو تقویت دیتا ہے، اور دوسرا حصہ کیا تھا کہ ایک پیر کامل یا ایک مرد کامل جو ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سکھائے گا، اور وہ مولانا روم ہے، اور ان کی مثنوی پڑھو اور وہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ اقبال کا جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اور جس طرح جس جذبے کے ساتھ جس وہ وارفتگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور تو بینی را حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا حبیر، کہ اے خدا تو غنی ہے اور تو پورے دو عالم سے بے نیاز ہے، حشر کے دن میرا حساب نہ کرنا، لیکن اگر تم دیکھو ور تو بینی را حسابم ناگزیر، اور لیکن اگر تو دیکھے کہ میرا حساب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ پذیر،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے رکھنا کیا مطلب؟ کہ خدا کے سامنے تو عیاں ہو سکتے ہیں میرے گناہ، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا اس زندگی میں جو کچھ میں کرتا ہے۔ اب یہ وہ عشق ہے جو اقبال کے دل میں تھا، یہ وہ درد دل ہے جو اقبال کے یہاں موجود، لو بھی تو قلم بھی تو۔ اب یہ تمام جو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ گینرم تیرے محیط میں حباب، یہ کبھی آپ ان کو غور سے، ان کو ڈوب کے اور ذرا سمجھ کے پڑھیں ان شعروں۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ جہاں اقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، وہاں تو اقبال کا قلم جو ہے وہ ایسے چلتا ہے اور اس کی شاعری ایسے ایک طرف کو پکڑتی ہے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہی کہ یہاں پہ جو عشق کا تیسرا جو درجہ بیان کیا، تیسری جو نقطہ بیان کیا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے اس کے طرف آتے ہیں پھر۔ اور اقبال کی شاعری میں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اقبال کی تمام شاعری جو ہے اس کا مرکز و محور، ان کے تمام تصورات کا مرکز و محور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اپنا تمام فلسفہ اخذ کرتے ہیں، چاہے تصور مرد مومن ہو، چاہے عشق ہو، چاہے خودی ہو، چاہے فقر ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حافظ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچاؤ خود کو، اس لیے کہ دین جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اگر آپ ان کے قریب نہیں پہنچتے تو پھر باقی تو سب کچھ ابو لہب کی سنت رہ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہر چیز کی بنیاد قرار دے کر وہاں سے فلسفہ اخذ کرتے ہیں، تو یہ تیسرا نقطہ عشق کا جو ہے، درد لے مسلم مقام مصطفیٰ، آب روئے ماز نام مصطفیٰ، تور موجے از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کاشانہ، کم تر زانے زی اوقات شبد، کاسب افزائش از ذات شبد، بوریا ممنون خواب راحتش، تاش کسرائے زیر پائے امتش۔ دیکھیں نا کہ سوتے تھے بوریے پر سونے والا، جب سونا ہوتا تھا تو آرام سے بوریے پر سو جانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاج کسرا زیر پائے امتش، اور کسرا کا تاج ان کی امت کے پاؤں کے نیچے، در شبستان ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، کہ ہرا کی خلوت قدوں میں بیٹھے اور قوم بنا کر رکھ دی، آئین بنا کر رکھ دیا اور وہاں سے حکومت بنا دی۔ ماند شبہ چشم و محروم نوم، تاب تخت خسروی خوابید وقت سی جا۔ باقی اب آپ اس کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے، میرے پاس چونکہ موضوع میرا جو ہے وہ ذرا خودی کی طرف ہے، تو یہ عشق کی تفصیلات جو ہیں یہ آپ کو بہت آگے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ پہنچتے ہیں کہ ہوا کیا کہ در مسافر پیشیاں گردوں سریر، ایک جنگ کے دوران کیا واقعہ ہوا کہ دختر سردار طے آمد اسیر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو طے قبیلے کا سردار تھا، حاتم جس کا نام تھا، اس کی بیٹی قیدی بن کر آ گئی۔ حاتم آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور تھا اپنی سخاوت کے حوالے سے، تو اس کی بیٹی جو ہے وہ قید ہو کر آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور وہ بے پردہ تھی۔ گردن از شرم و حیا خم کردہ بود، اور اس نے اپنی گردن جو ہے وہ شرم و حیا سے چھپا رکھی تھی۔ جنگ تھی، جنگ میں پھر قیدی بن جاتے ہوتے تھے، لیکن جب وہ لڑکی جو اس کی بیٹی تھی وہ اس طرح زنجیروں میں بے پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، دخترک را چون نبی بے پردہ دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بیٹی کو بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے ہو کشی، تو اپنی چادر اتار کر اس کے سر پہ ڈال دی اور اس کو فوراً پردے میں کر دیا۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اقبال آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ما ازاں خاتون طے اوریاں ترین، ہم آج اس طے کی لڑکی سے زیادہ بے پردہ ہو چکے ہیں۔
جتنی وہ مظلوم تھی، جس طرح اس کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور سر پر چادر نہیں تھی، آج ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس سے بھی زیادہ خستہ حال ہو چکے ہیں، پیش اقوام جہاں بے چادری اور پوری دنیا کی قوموں کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے ہم چادر کے بغیر کھڑے ہیں۔ روز محشر اعتبار ماست در جہاں ہم پردہ دار ماست۔ محشر کے دن تو ہمیں اعتبار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس دنیا میں وہ ہمارا پردہ ہے، وہ ہمارے پردہ دار ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چادر ہے، وہ پردہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ لطف و کہرے او سراپا رحمت ہاں بیاراں این بادا رحمت ہاں کے بر آدھا در رحمت کشاد مکہ را پیغام لا یسرب دار الا یسریب دار۔ یہ مکہ میں جب فتح مکہ ہوئی تھی تو وہاں جو پناہ دی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے لا تسریب کا، کہ تم لوگ جو ہے وہ ڈرو مت کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ تو دشمنوں پر بھی رحمت کرتے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے کہہ دیا تھا لا تسریب، یعنی تم پر کوئی سزا نہیں، تو معاف کر دیا تھا سب کو۔ تو یہ عشق کا تیسرا درجہ جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر عشق دل میں ہوگا تو ہم دنیا میں اور آخرت میں عزت حاصل کریں گے، اور اس عشق کی مدد سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں عزت دار رکھے گا۔ اب یہ پورا بیان کرنے کے بعد جو عشق کا بیان ہے، اس کے بعد اقبال جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں کہ نسخہ کونین را دیبا جہوز جملہ عالم بندگانوں کا جو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہی جو میں نے کہا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیے ہاں، اس کی وہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد اقبال آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے اور ان کی تقلید کیسے کرنی ہے۔ کیفیت حافظ فیضد صحابہ عشق، وہ کیفیتیں جو ہیں وہ عشق کے پیالے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہست ہم تقلید از اسماء عشق کامل بستام در تقلید فرد، یعنی بایزید بستامی کا ذکر ہے کہ وہ رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے میں ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ اجتناب از خوردن خربوزہ کر، انہوں نے خربوزہ اس لیے نہیں کھایا تھا، جو واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کیسے کھایا کرتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ میں اس طریقے سے کھا بیٹھوں جیسے وہ نہیں کھاتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عشق سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سیدھا جا کر تقلید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تقلید کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو کیوں کیا۔ یہاں پہ عشق کا یہ مفہوم، عشق میں یہ نہیں کہ یہ کیوں ہے یا کیسے ہے یا اس کی توجیہ کیا ہے۔ عشق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے پیچھے چلنے کا ایک جذبہ ہے اور انہی کے پیچھے جانا ہے۔ اور اس کے بعد تا خدائے کعبہ بنوازت ترا، یعنی پہلے پورا عشق کا کہتے ہیں نا کہ کیسے کرو، محکم از حق شو سوئے خود گام زن لا تو زائے حوث را سر شکن کے اپنے اندر سے ختم کرو، لشکر پیدا کن سلطان عشق جلوہ گر شو برسر فاران عشق، یعنی اپنے عشق سے ایک لشکر پیدا کرو اور فاران عشق پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو پھر کہ دیکھو میرے ساتھ چلو۔ اور پھر اس کے بعد اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ تا خدائے کعبہ بنوازت ترا شرح انی جائل سازت ترا، تاکہ خدائے کعبہ تمہیں نواز دے، اور جو اس نے کہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو تمہیں اس کی تشریح بنا دے، یعنی تمہیں اس زمین پر خلیفہ بنا دے۔ اب عشق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرو اور ان کی طرح فاران پر چڑھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں خلیفہ بن جاؤ۔ اب یہ دیکھیے
کہ 3 عشق کے جو درجے بیان کیے، کہ پہلے عشق کو جو بتایا کہ جو نقطہ نوری یا جوش حیات ہے اس کو اس سے تقویت ملتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بتایا کہ مولانا روم نے جس طرح ایک مرد کامل کا ہاتھ پکڑا، تم بھی پکڑو اور مولانا روم کی مثنوی کی بڑی تعریف اور اس کو جو ہے وہ مثال ایک قرار دیا۔ اور پھر تیسرا نقطہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کرو کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تاکہ تمہیں اس زمین پر خلافت دی جائے۔ اب یہ خودی کے ساتھ عشق کا کیا تعلق ہوا کہ یہ 3 نقطے ہیں جو خودی کی بنیاد بنتے ہیں اور خودی کو تقویت دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ جو خودی کے حوالے سے ہے، در بیان ہی کہ خودی از سوال ضعیف می گردد، یہ بیان کہ سوال کرنے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے، ہاتھ پھیلانے سے خودی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اے فراہم کردہ از شیراں فراز، کشتئی روبہ مزاج از احتیاج، ضرورت کے تابع ہو جاتا ہے نا تو۔ خستگی ہائے تو از ناداری است، اصل درد تو ہمیں بیماری است، یعنی تیری جو خستگی ہے نا، تیرے جو برے حالات ہیں یہ تیری غربت کی وجہ سے ہیں، اور اصل درد تو ہمیں بیماری است، یہی بیماری تیرے اصل درد کی بنیاد ہے۔ می روایت رفت از فکر بلند، می کشد شم خیال ارجمند، یہ غربت ہے، یہ انسان کو بلندی پر نہیں فکر بلند سے محروم کر دیتی ہے۔ از خم ہستی میں گلفام کی، نقد خود از کی سہ ایام۔ اب یہ یہاں پہ اقبال ایگزیکٹلی وہی بات کہہ رہے ہیں جو اردو شاعری میں اقبال نے وہاں کہی تھی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یہ خودی کو اب یہاں خودداری کی طرف، کہ خودداری کیا ہے، ٹھیک ہے، تو خودداری کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں کہ از خم ہستی میں گلفام گیر، زندگی کے اس پیالے سے اپنی شراب پیدا کر، نقد خود از کی سہ ایام گیر، کہ اس دنوں کی جیب سے خود اپنی جو ہے وہ اس دنوں سے خود اپنی روزی کما، خود فرودہ از شتر مثل عمر، الحذر ز منت غیر الحذر، یہ مثال دی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے کی طرف، خود فرودہ از شتر مثل عمر، اپنے اونٹ سے خود اتر حضرت عمر کی طرح، الحذر ڈر، از منت غیر الحذر، دوسرے کی منت کرنے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں مثال جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا گر گیا تھا نا اونٹ سے نیچے، تو وہ خود اتر کے انہوں نے اٹھا لیا تھا، کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پکڑاؤ۔ دیکھیے کہ جب آپ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، وہی کہ دوسرے کی جب منت کر دی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، کہ کیا خوبصورت وہ واقعہ ہے کہ حافظ شیرازی تھا نا، تو حافظ شیرازی کی خدمت میں بھیجا، یہاں جو عبداللہ قطب شاہ بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس میں قطب شاہیوں میں سے بادشاہ تھا عبداللہ ہی تھا غالباً، اس نے بھیجا ایک پیغام کچھ تحفے تحائف کے ساتھ کہ تم وہاں پہ بڑے برے حالوں میں رہتے ہو شیراز میں، تو ادھر میری طرف آ جاؤ، یہاں پر جو دکن میں بہت بڑی حکومت ہے ہماری، اور یہاں تم بڑے اچھے رہو گے اور تمہیں بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو حافظ شیرازی نے اس پر ایک شعر لکھ کر بھیجا تھا، اس کے جواب میں جو انکار کیا نا، تو ایک شعر لکھ کر جواب میں بھیج دیا واپسی پہ، کہ میں بفروش دل کے ماہ کہ زاں بہتر نہ می ارزد، کہ میں اپنی یہ جو گدڑی ہے نا پہنی، دل کہتے ہیں نا اس کو، جو واسکٹ سی پہنتے ہوتے تھے پرانے دور میں، میں بفروش دل کے ماہ کہ زاں بہتر نہ می ارزد، کہ میں اپنی یہ گدڑی بیچ کر شراب کا پیالہ خرید لوں گا، مطلب علامتی طور پر کہ روزگار اپنا پورا مختلف طریقوں سے کر لوں گا، کہ مجھے اس سے بہتر میں سودا نہیں کر سکتا کہ یک جو
منت دونا بسد منظر نہ میت سے، کہ اگر مجھے، کیونکہ اگر مجھے دوسرے کی ایک جو کے برابر بھی منت کرنی پڑ جائے تو 100 من سونے کے بدلے بھی مجھے وہ گوارا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا، یہ تصور کہ منت نہیں کرنی، خودداری کا تصور، یہ وہ تصور ہے جو اقبال یہاں پر دینا چاہتے ہیں کہ خود اپنے سوال مت کر، ٹھیک ہے، از سوال افلاس گردد خار تر، از گدائی گدی اگر نادار تر، کہ سوال جو ہے نا، اگر آپ کرتے ہو نا سوال، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی غریبی ذلیل ہو جاتی ہے، کہ ایک تو آپ غریب ہیں، غربت ہے نا، افلاس ہے، ایک تو غریب ہیں آپ، لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کی غربت ذلیل ہو جاتی ہے، مزید ذلیل ہو جاتی ہے۔ از گدائی، مانگتا ہے جب گدا، گدیا گر، مانگنے والا، گداگر، نادار تر، مزید غریب ہو جاتا ہے۔ از سوال آشفتہ اجزائے خودی، یہاں پر آ گیا خودی پر، کہ جب تم سوال کرتے ہو تو خودی کے اجزاء بکھر جاتے ہیں، بے تجلی نخل سینہ خودی، کہ اور پھر تمہاری خودی کا نخل ایسے رہ جاتا ہے، سینہ ایسے رہ جاتا ہے کہ جس میں تجلی ہی نہ ہو، یعنی اندر سے وہ روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہو، سوال کرتے ہو، تو آپ کے اندر سے وہ روح ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنا آپ مار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے خودی اور خودداری وہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کو کبھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اقبال کے آپ کو بے شمار اس پر موضوع پر شعر ملیں گے اور بہت سارے ملیں گے، لیکن فارسی زبان میں بڑے بڑے خوبصورت اشعار اس موضوع پر موجود ہیں۔ مثلا ایک غالباً نظیری کا شعر ہے نا کہ تشنہ پر لب ساحل دریا ز غیرت جاتا، کہ میں دریا کے کنارے پر کھڑا ہو کر غیرت سے جان دے دوں گا پیاس کے مارے، جان دے دوں گا پیاسا، گر بہ موج افتد گمانے چینے پیشانی مرا، اور کہ اگر مجھے یہ شک پڑ جائے کہ یہ جو دریا کی موجیں ہیں، مجھے دیکھ کر یہ دریا کے ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں، یعنی میں پیاسا ہوں اور میں دریا کے کنارے پہنچ گیا ہوں اور میں وہاں سے پانی پینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ شک پڑ گیا کہ مجھے دیکھ کر دریا کے ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں، تو میں پیاسا جان دے دوں گا لیکن میں وہاں سے پانی نہیں پیوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ غیرت اور خودداری کا تصور جو خودی کو قائم رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال نے خودی کو محکم کرنے کے لیے پہلا تصور کیا دیا؟ عشق، اور دوسرا تصور یہ دیا کہ سوال نہیں کرنا، اگر تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، تم سوال کرو گے تو تمہاری خودی کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔ مشتقا کے خیش راز ہم مپاش، مثل نہ رزق خود از پہلو تراش، گرچہ باشی تنگ روز و تنگ بخت، در رہے سیل بلا افگندہ رفت، کہ زندگی گزارتے رہو تنگی میں، رزق خویش از نعمت دیگر مجو، دوسروں کی نعمتوں میں جو اللہ نے دی ہیں ان میں اپنا رزق مت تلاش کرو، موج آب از چشمہ خاور مجو، اپنی زندگی کی جو پانی ہے وہ دوسروں کے چشموں سے مت لو، تا نہ باشی پیش پیغمبر خجل، تاکہ تم رسول پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہو، روز فردائے کہ باشد جاں گسل، اس مشکل دن پہ کہ جو بہت مشکل ہونا ہے۔ ماہ را روزی رسد از خان مہر، چاند نے کیا کیا کہ چاند نے سورج کے دسترخوان سے اپنی روزی لے لی، چاند نے روشنی سورج سے لی نا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ داغ بر دلدارد از احسان میں، کہ سورج کے اس احسان کی وجہ سے دل پہ داغ لے کر بیٹھ گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ صنعت ہے اس نے تعلیل کا، اس سے بہتر کیا کہ چاند میں وہ داغ ہے نا، تو کیا کہا کہ سورج سے اس نے خیرات مانگی نا روشنی کی، تو اس کا احسان جو ہے اس کے بوجھ سے چاند کے دل پہ داغ پڑ گیا۔ یعنی جب آپ دوسروں سے مانگتے ہیں تو پھر بس آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب ختم کر دیا، اور خود ہی
آپ کی جو ہے وہ باقی نہ رہی۔ آنکھ خاشاک کے بتاں از کا برت، مرد کاسب را حبیب اللہ خوش۔ یعنی محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست القاسب و حبیب اللہ، ٹھیک ہے۔ وائے بر منت پذیر خان غیر گردنش ہم گشتہ احسان غیر، کہ کیوں تم دوسروں کے دسترخوان پہ جاتے ہو، کیوں اپنی گردن جھکاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا یہ جو آپ آگے چلتے جائیں گے تو اقبال نے یہ ساری جو دوسروں سے نہ مانگنے کی، ہاتھ نہ پھیلانے کا یہ بیان کیا ہوا ہے۔ چوں حباب از غیرت مردانہ باش، ہم ببہر اندر نگوں پیمانہ باش۔ واہ، کہ بلبلے کی طرح اپنے اندر غیرت مردانہ پیدا کرو، جس طرح وہ سمندر پر اپنا پیالہ الٹا کر دیتا ہے۔ بلبلہ الٹا ہوتا ہے نا، حباب، وہ کہتا ہے کہ وہ سمندر پر ہوتا ہے لیکن اپنا پیالہ الٹا کر دیتا ہے کہ مجھے تجھ سے پانی مانگنے کی حاجت نہیں ہے، تو سمندر ہے تو ہوا کرے، میں نہیں تجھ سے پانی مانگوں گا۔ یہ بھی دیکھیے کہ تمثال جو پیش کی ہے کتنی خوبصورت ہے اقبال کی۔ تو بہرحال یہ غیرت کا اور ہاتھ نہ پھیلانے کا جو تصور اقبال کے یہاں میں نظر آتا ہے، خودی کے حوالے سے یہ بنیاد بنتی ہے خودی کی، یعنی خودی کو تقویت عشق سے ملتی ہے، اور خودی برباد اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی۔ تو اب انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لیکچر میں اس طرف جاؤں گا کہ خودی کو جو ہے وہ کس طرح قواعد ظاہرہ و مخفیہ جو ہیں جب خودی محکم ہوتی ہے، یہی بیان ہوگا در بیانی کے کہ چون خودی از عشق و محبت محکم نہیں گردد، قواعد ظاہرہ و مخفیہ نظام عالم کا مسخر بھی سازد، کہ جب خودی محکم ہو جاتی ہے تو کس طرح نظام عالم کے ظاہری اور مخفی جو اعضاء ہیں ان کو مسخر کر لیتی ہے، یعنی خودی کی قوت تسخیر کیا ہے اور خودی کس طرح اس پوری دنیا کو مسخر کرتی ہے۔ یہ اقبال کا پورا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ سب نے اقبال کو جب اس طرح سے اب دیکھا ہوگا، خود اقبال کو قریب سے دیکھا ہوگا، تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اقبال کے بارے میں جس طرح ہم پڑھتے رہے یا جو سنتے رہے یا جس طرح ہمیں بتایا جاتا رہا وہ مختلف تھا، اور اقبال جو کچھ خود کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے۔ یعنی ہم وہ جو نابینا تھے نا، تو انہوں نے ہاتھی جس طرح دیکھا تھا ہاتھ لگا کے، تو جس حصے پر جس کا ہاتھ لگا اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم اقبال کو پڑھتے رہے، ہم ان نابیناؤں کی طرح پڑھتے رہے کہ ہاتھ بڑھایا اور جہاں جو حصہ اقبال کا ہمارے سامنے ہے اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اقبال ایسی بات نہیں۔ اقبال کو آنکھیں کھول کر پڑھیں، سب سے پہلے خود اقبال کو پڑھیں کہ اقبال خود کیا کہتے ہیں، اور اگر آپ کو فارسی زبان میں زیادہ مشکل پیش آ رہی ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو یہ کتاب ہے اقبال کی مسائل و مباحث والی، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں جو یہ حصہ ہے خودی والا، یہ آپ کو کافی زیادہ اچھے انداز میں، ڈاکٹر سید عبداللہ بہت بڑے استاد، بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے یہ اسرار و رموز کو ہی بنیادی طور پر یہاں مختصراً بیان کیا ہوا ہے۔ میں خود استفادہ کرتا ہوں ڈاکٹر سید عبداللہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ فارسی کا اوریجنل ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جائے۔ تو یہ خودی کا سلسلہ عمل کے سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے یہ پورا بیان کیا ہوا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور یہ جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے اسرار و رموز کو جس طرح تفصیل سے بیان کیا ہے اس طرف تھوڑا سا جائیں اور اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ہے، صفحہ نمبر 130 تک یہ آپ کو ملے گا، اور یہ اس کے پیچھے جو ہے یہ سارا تصور خودی کی سہل ترین تشریح کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ درست لکھا ہے کہ یہ سہل ترین تشریح اس کی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تصور خودی اچھا خاصا الجھا ہوا تصور ہے، لیکن براہ راست اقبال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسائنمنٹ میں آپ نے کوئی سا موضوع جس کا تعلق اقبال سے ہو، پھر سے سن لیں، کوئی سا موضوع، کوئی ایسا موضوع، ممکن ہے یہ کوئی کتاب ہو جس کو آپ پڑھیں اور اس کتاب پر ایک ریویو لکھ دیں اقبال سے متعلق ہو۔ اور اس میں اقبال سائبر لائبریری آپ اگر کھولیں گے، جو میں نے شیئر کیا ہوا ہے جگہ جگہ، تو اقبال سائبر لائبریری میں آپ کو اقبال کے حوالے سے بہت کتابیں مل جائیں گی۔ کوئی ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا ریویو لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ یا کوئی ایک موضوع لیں اور اس موضوع پر خود لکھیں، کاپی پیسٹ نہ کریں، نقل نہ کریں، وہ میں فوراً پکڑ لوں گا اور پھر میں نمبر نہیں دوں گا، آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم جو ہے اس کی عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ نقل کر بیٹھا ہے تو اس کو بتائے بغیر، لیکن اس کے نمبر نہیں دیے جا سکتے بہرحال۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ نقل نہ کی جائے اور کسی کتاب پر ریویو لکھ دیں، اقبال کے حوالے سے کسی بھی کتاب پر ایک ریویو لکھ کر دے دیں، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں، جیسے تصور خودی کی یہ جو ڈاکٹر سید عبداللہ نے سہل ترین تشریح کی ہے، اس کا ایک خلاصہ لکھ کر اپنے لفظوں میں دے سکتے ہیں آپ، مجھے وہ بھی قابل قبول ہوگا۔ لیکن 10 صفحات کے آس پاس جو ہیں وہ آپ کے ٹائپ کیے ہوئے صفحات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس میں کچھ حوالہ جات اور کچھ کتابیات لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ لیکچرز جو ہیں یہ لازمی سننا ہے، آپ کے لیے سننا لازم ہے، اور ان کو سنے بغیر آپ جو ہیں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ امتحانات میں ان سے ریلیٹڈ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں۔